بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضاحي رواہ الترمذی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال مقیم رہے اور آپ ہر سال قربانی کرتے رہے۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر کسی ناغہ کے ہر سال قربانی کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قربانی کرنا لازم ہے۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نہ رجلا سأل ابن عمر عن الاضحیۃ اواجبۃ ہی، انہوں نے پوچھا کہ قربانی کرنا واجب ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلسل قربانی کرتے تھے اور مسلمان بھی آپ کے ساتھ قربانی کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام۔ فأعادها علیہ، انہوں نے وہی سوال جو دوبارہ دہرا دیا، کیا قربانی واجب ہے؟ تو انہوں نے کہا اتعقلوا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، مطلب آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور بھی مسلسل قربانی کر رہے تھے، حضور کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ مسلسل قربانی کر رہے تھے، تو اس کا کیا مطلب سمجھ میں آتا ہے؟ اسی طرح اس بات کو ہم سب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو چیز واجب ہوتی ہے اس کے لیے پوری شرائط ہوتی ہیں، اور اگر شرائط میں سے کوئی شرط رہ جائے تو اس کو دوبارہ سے دہرانا پڑتا ہے، جبکہ سنت میں ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ، عید الاضحیٰ کے خطبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی لا يذبحن احدکم حتی یصلی، کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی اپنی قربانی کا جانور ذبح نہ کرے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ وہ میرے پڑوسی بھوکے تھے اور گھر میں بھی کچھ نہیں تھا تو میں نے تو قربانی کا جانور پہلے ہی ذبح کر لیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کفایت نہیں کرے گا، دوبارہ ابھی عید پڑھ کے جانا اور دوبارہ جانور ذبح کرنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا کہ جانور دوبارہ ذبح کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شرط رہ گئی ہے تو واجب تو ظاہر ہے اس کے لیے ضروری ہے وہ شرائط مکمل ہو۔ تو شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ قربانی کا جانور عید کی نماز کے بعد ذبح ہو، لہٰذا اس کو دوبارہ ذبح کیا جائے۔ تو اس سے ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قربانی کرنا وہ واجب ہے، اور اس پر قرآن و سنت سے دلائل موجود ہیں، لہذا خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ اور ظاہر ہے یہ تو کہا ہی نہیں جا رہا کہ جی غریب سے غریب آدمی بھی قربانی کرے، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی نصاب ہے، اگر کسی کے پاس نصاب کے بقدر رقم ہے تو ظاہر ہے وہ اللہ نے دی ہے، اس دی ہوئی میں سے وہ قربانی کرے، اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے نادار لوگوں کی طرف سے قربانی